ٹوٹ جائے محمد کے ہاتھ، اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائے ابو لہب کے ہاتھ۔ اب بتاؤ مجھے، آیت کا انکار اور ابو لہب پر عذاب، سیصلی نارا ذات لہب، یہ آگ میں ملے گا اور رہے گا، دھستا رہے گا۔ ابو لہب نے کس چیز کی توہین کی؟ کس چیز کی؟ رسول کے جسم میں سے ایک حصے کی۔ تب اتنی بڑی سزا اور اس کا یہ ٹھکانہ۔ اب مجھے بتاؤ، جو رسول کے بعد دعوی نبوت کر جائے اور جو رسول کے علم کا انکار کرے، یعنی کہ رسول کے پورے وجود کا انکار کرے، خدا جانے اس کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ حضرات محترم، بچو بچو آیتوں کے انکار سے۔ یاد رکھیے گا، میرا رسول کہا گیا کعبہ قوسین معراج کی رات میں۔ سنیے، اچھا یہ بتائیے، گھر کے اندر دیواریں ہوتی ہیں، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانے آنے کے لیے دروازے ہوتے ہیں، مگر دروازے بند کر دیے جائیں تو کمرے کے اس طرف کیا ہو رہا ہے، کیا اس کی خبر آپ کو ہوگی؟ چلو اور آسان کر دیتے، یہ میدان ہے، اس مغل پورہ کے میدان میں اگر ایک بہت بڑی بہت اونچی دیوار کھڑی کر دی جائے اور کچھ لوگ دیوار کے اس طرف ہوں اور کچھ دیوار کے اس طرف، کیا ادھر والوں کو خبر ہوگی ادھر کیا چل رہا ہے؟ اگر خبر ہوتی تو یہ لوگوں کی کان لگانے کی عادت بھی نہ ہوتی، یہ خبر ہو ہی نہیں پاتی، اسی لیے تو کان لگاتے ہیں۔ حضرت قبلہ مفتی صاحب بھی تشریف لے آئے، ماشاءاللہ، نائب شیخ الفقہ جامعہ نظامیہ۔ حضرات محترم، تو دیوار کے اس پار والے کو ادھر کی خبر نہیں، ادھر والے کو ادھر کی خبر نہیں، یہی ہے نا؟ ادھر والے کو ادھر کی خبر نہیں، ادھر والے کو ادھر کی خبر نہیں، اور جو دیوار پر بیٹھ جائے اسے ادھر کی بھی خبر ہے ادھر کی بھی خبر ہے۔ میرا نبی کعبہ قوسین کی دیوار پر بیٹھا ہے، جہاں سے ماضی بھی نظر آ رہا ہے، مستقبل بھی نظر آ رہا ہے۔ ارے جو ماضی بھی دیکھے مستقبل بھی دیکھے، اسی کو تو حاضر و ناظر کہا جاتا ہے۔ عقیدہ درست کرو۔ سنو، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال ان یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعث قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر الى حمارك ولنجعلك آیۃ للناس۔ آیت، قرآن اور آیت۔ جب حضرت عزیر ایک بستی سے گزر رہے تھے اور اس بستی کو چھتوں پر دیکھا، یعنی چھت نیچے، بستی ویران، تو کہا قال ان یحیی هذه الله بعد موتها، کیا اللہ تبارک و تعالی انہیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ فاماتہ اللہ، اللہ نے انہیں ہی سلا دیا 100 سال کے لیے۔ پھر اٹھایا، پوچھا کتنی دیر تک تم لیٹے رہے، کتنی دیر تک ٹھہرے رہے؟ کہا دن یا دن کا کچھ حصہ۔ کہا قال بل لبثت 100 عام، کہا نہیں 100 سال رہے۔ فانظر الی طعامک وشرابک، دیکھو اپنے کھانے کی طرف، دیکھو اپنے پینے کی طرف، اس میں بدبو بھی نہیں آئی، وہ سڑا بھی نہیں، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو، وہ تو بالکل سڑ چکا تھا، گدھا بالکل سڑ چکا تھا، مگر جیسے ہی نگاہ نبی پڑی، ہڈی پر گوشت، گوشت پر کھال آ گیا واپس۔ یعنی نبی کے تم کسی انداز سے بھی غلام رہو، حیات ملتی رہے گی۔ نبی کے کسی انداز سے بھی تم غلام رہو، حیات ملتی رہے گی۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور نبی کو لوگوں کے لیے آیت بنایا، یعنی نبی وہ
نبی وہ جس کی زندگی بھی آیت، جس کی موت بھی آیت۔ موت و زندگی پر ایک بات بتاؤں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ وہ جس نے موت کو خلق کیا، اللہ وہ جس نے حیات کو کریٹ کیا۔ اب مجھے بتاؤ، موت ہے مخلوق، حیات ہے مخلوق، اور میرا نبی ہے اول مخلوق۔ میرا نبی اول مخلوق۔ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ میرے نبی نے کہا میں پہلا عابد، لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ میرا نبی پہلا مسلم، پہلا عابد، پہلے اللہ نے خلق کیا، اول مخلوق۔ نبی کو پہلے خلق کیا، موت کو بعد میں، نبی کو پہلے خلق کیا، حیات کو بعد میں۔ تو اب عقیدہ بنا لو کہ جب وہ موت و حیات سے پہلے ہے تو اس کی زندگی بھی کچھ اور ہے، اور حیات بھی کچھ اور ہے، موت بھی کچھ اور ہے۔ نہ وہ تمہاری زندگی جیے گا، نہ وہ تمہاری موت مرے گا، اس کا اپنا معیار ہے۔ حضرات محترم، تو نبی کی زندگی بھی آیت، نبی کی موت بھی آیت۔ اب مجھے بتاؤ کیا کہا قرآن نے؟ فانظر الی طعامک، کھانے کی طرف دیکھو۔ اگر حضرت عزیر سے صرف یہ کہا جاتا فانظر الی طعامک، کھانے کی طرف دیکھو، اس لیے کہ وہاں کوئی اور ڈشز موجود نہیں تھی، مراد وہی کھانا ہوتا۔ یہ اپنے کھانے کی طرف طعامک، تمہارے کھانے کی طرف نبی کا کھانا۔ طعام کے معنی کھانا، اور کھانے کا معنی طعام۔ تو سنیو سنو، جنتیوں سنو، جس طرح نبی کا طعام 100 برس زمین پر رہے نہیں سڑتا، اسی طرح نبی کا غلام زمین میں رہے نہیں سڑتا۔ نبی کا طعام بھی اللہ باقی رکھتا ہے، اور نبی کے غلام کو بھی باقی رکھتا ہے۔ حضرات محترم، میں آپ کو کیا بتاؤں، قرآن کہتا ہے یہ اللہ کے محبوبین، قرآن نے کہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ یہ جو تم قربانی کرتے ہو، تو یہ قربانی کا گوشت جو ہے اللہ کی طرف نہیں پہنچتا، چمڑا تو مدرسے میں چلا جاتا ہے، گوشت مسلمان کھا جاتے ہیں، خون وہیں بہہ جاتا ہے۔ کیا پہنچتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ تمہاری پرہیزگاری، جب پرہیزگاری کو پہنچانا تھا تو جانور کو کٹوانے کی ضرورت کیا؟ جواب ملا جانور بنا وسیلہ۔ اب مجھے بتاؤ کہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ قربانی کا جانور کنکٹا نہ ہو، حضرت قبلہ مفتی صاحب تشریف فرمائے، ایک آنکھ کا نہ ہو، اور اتنا بھی کمزور نہ ہو کہ قربان گاہ تک پہنچنے سے پہلے ہی قربان ہو جائے، قربان گاہ تک پہنچ سکے۔ یعنی اگر جانور بھی وسیلہ بنے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ بے عیب ہو۔ جانور اگر وسیلہ بنے تو کوشش یہ ہوتی ہے اس میں نقص نہ ہو۔ اب مجھے بتاؤ، جو لوگ کہتے ہیں نبی وسیلہ نہیں، مطلب یہ ہوا وہ نبی میں چونکہ عیب تلاش کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں انبیاء وسیلہ، اولیاء وسیلہ، تو ہمارا عقیدہ یہ ہے انبیاء معصوم ہے اور اولیاء محفوظ ہے۔ ہم وسیلہ بنا کر کے ان کی بے عیبی کا اعلان کرتے ہیں، اور وسیلہ بھئی ایسا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو۔ یہ وسیلہ کیا؟ کچھ لوگوں نے کہا اعمال صالحہ، یہ نماز وسیلہ،
یہ روزہ وسیلہ، یہ حج وسیلہ، یہ زکوٰۃ وسیلہ، یہ ساری چیزیں وسیلہ. اور ہمارے علماء اہل سنت نے کہا انبیاء اور اولیاء وسیلہ، انبیاء اور اولیاء وسیلہ. دیکھیے نماز پڑھنے کے بعد کوئی ہے جو کہہ دے کہ ہمارا سجدہ خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا؟ روزہ رکھنے کے بعد چیلنج کر دے روزہ خدا کی بارگاہ میں مقبول، حج خدا کی بارگاہ میں مقبول؟ نہیں، کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. معلوم یہ ہوا کہ یہ مشکوک ہے. اللہ چاہے گا تو قبول کرے گا، چاہے گا تو نہیں. مگر انبیاء اور اولیاء مقبول ہیں. ہم میں اور تم میں یہی فرق ہے، تم مشکوک کو وسیلہ بناتے ہو، ہم مقبول کو وسیلہ بناتے ہیں. تو آیت کو مانو. اور لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اور رسول اللہ کی سب سے بڑی آیت ہے. اور اگر اس آیت کو نہیں مانو گے تو کہاں جاؤ گے دوستو؟ حقیقت یہ ہے ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محبت کیا ہے یہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت تیرا سہانی گھڑی چم کا پیبا کا چاند جو سہانی گھڑی چمکا پیبا کا چاند سے دل افروز ساتھ پہلا کھون سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہلا لام. شمع بز میں ہدایت پہلا. غوث اعظم امام توقع والنقا. غوث اعظم امام توقع والنقا. جلوہ شان قدرت پہلا. مصطفیٰ جان رحمت مجھ سے خدمات کے قدسی کہیں ہاں رضا. مجھ سے خدمات کے قدسی کہیں ہاں رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہلا کھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہلا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک نور من نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا محمد رسول اللہ.